پکی ہے یہ بات کہ یہ لوگ اپنے رب سے اس دن لمحجوبون روک دیے جائیں گے۔ اپنے رب سے روک دی جائیں کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کی برسات ہو رہی ہوگی اس رحمت سے یہ لوگ روک دی جائیں گے۔ رحمت ملے گی صرف مسلمانوں کو، ان لوگوں کو رحمت نہیں ملے گی، اس لیے کہ آخرت کو اور اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار عالم کے دیدار سے روک دی جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ اس سورت کا نام سورہ مطففین ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، پکی ہے یہ بات کہ یہ لوگ اپنے رب سے اس دن لمحجوبون روک دیے جائیں گے۔ اپنے رب سے روک دی جائیں کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کی برسات ہو رہی ہوگی اس رحمت سے یہ لوگ روک دی جائیں گے۔ رحمت ملے گی صرف مسلمانوں کو، ان لوگوں کو رحمت نہیں ملے گی، اس لیے کہ آخرت کو اور اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار عالم کے دیدار سے روک دیے جائیں گے، اس لیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی کو ہوگا تو مسلمانوں کو صرف ہوگا، باقی کافروں کو اللہ کے دیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمان جب جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتیں ہمیں جنت میں دے دے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے جنت والوں تمہیں ہم نے سب کچھ دے دیا؟ کہا کہ ہاں دے دیا۔ کوئی کمی ہے؟ کہا کوئی کمی نہیں۔ کہا کوئی اور کچھ بھی چاہیے؟ کہا کہ اللہ سب کچھ دیا ہے، اب کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی ایک نعمت باقی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے میرا دیدار ابھی باقی ہے، تم سب کے سب میرا دیدار کرنے کے لیے آ جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ جمعہ کا جمعہ سب لوگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور جیسے آسمان کے تارے کو اور آسمان کے ہم لوگ اس کو چاند کو دیکھتے ہیں، ویسے پوری دنیا کے مسلمان تمام کے تمام جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اس کا تذکرہ ہوا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن پروردگار عالم کو دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ وجوہ سے مسلمانوں کے چہرے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا، بہت ساری چیزیں دیکھی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، تو یہ خواہش رہتی ہے کہ ہمارے نبی کاش خواب میں آ جائے تو ہم دیکھ لیں کہ آپ کیسے تھے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھیں گے ہم میدان محشر میں حوض کوثر پر، پھر اس کے بعد آپ سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین بنایا، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کتنے حسین و جمیل ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے گا تو جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ غالباً 70 سال تک
وہ مسلمانوں کو دیکھتی رہیں گی, اپنی شوہروں کو, اتنا حسن میں اضافہ ہوگا. اور جب جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر آئیں گے ان کے حسن میں اضافہ بڑھتا ہی رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھ رہے ہیں نا. اللہ کا نور, اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوگا, ظہور ہوگا, اور ہمارے چہروں پر وہ پڑے گا, تو وہ حسن کا کیا عالم ہوگا. ہم لوگ تو بس ابھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں, جو پڑھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں, وہ تو اس کا تعلق دیکھنا ہی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے, جنت الفردوس نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روک دی جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انہم لصال الجحیم, پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی جہنم کے بارے میں تم کہتے تھے آخرت نہیں ہے, قیامت کا دن نہیں ہوگا, ایسے تم کہتے تھے جہنم کوئی چیز نہیں ہے, لیکن آج دیکھو. اور یہ لوگ بالکل سختی کے ساتھ جھٹلایا کرتے تھے, بڑی شد و مت کے ساتھ جھٹلایا کرتے تھے, اور خوب انکار کیا کر اذا متنا وکننا عظاما, کیا جب ہم مر جائیں گے, بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے, تب ہم کو کون دوبارہ زندہ پیدا کرے گا. ذالک رجل بعید, یہ لوٹنا تو بہت دور ہے, ایسا لوٹنا نہیں ہوگا. ہیہات لما توعدون, دور ہے, دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے, یہ ہونے والا نہیں ہے. یہ بڑی سختی سے منع کرتے تھے. اللہ کہیں گے یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی عین, اللہ کہتے ہیں پکی بات ہے, بلا شبہ نیک لوگوں کا دفتر نامہ اعمال علیین میں ہے. یہ علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون, آپ کو کچھ پتا ہے علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم, یہ مہر لگا ہوا ایک دفتر ہے. علیین کے بارے میں میں نے پہلے بھی بات بتائی, ساتوں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے علیین, وہاں پر نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. جب نیک لوگوں کی روحوں کو آسمان پر لے کر جایا جاتا ہے, مرنے کے بعد, روح قبض کرنے کے بعد فرشتے لے کر جاتے ہیں. فرشتے جو روح کو قبض کرنے والے ہیں, علماء نے لکھا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں, اور اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی ہیں, 17, کل ملا کے 18 ہے. یہ روح قبض کرتے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے, تتوفاہم الملائکہ, فرشتے روح قبض کرتے ہیں. جمع کا صیغہ اس ملائکہ, یعنی بہت سے فرشتے ہوتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ 18 ہوتے ہیں. یہ نئی بات بتا رہا ہوں, آپ نے پہلی مرتبہ شاید سنی ہوگی. اور پھر یہاں سے لے کر کے ان فرشتے جو اسرائیل علیہ السلام کے جو ساتھ ہوتے ہیں, ان سے جو اوپر لے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں آسمان تک, وہ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں. وہ آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ساتوں آسمان کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, مرحبا مرحبا کی صدا بلند ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس روح کو رکھ دیا جاتا ہے. وہاں جا کر روح سجدہ ریز ہو جاتی ہے. لیکن جو برے لوگ ہیں, یہ اگر ان کی روحوں کو لے کر جایا جاتا ہے, قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جاتے, بس واپس کر دیا جاتا ہے پہلے آسمان سے نیچے آپ جاؤ. ساتوں آسمان کے اوپر جو مقام ہے, اس مقام کا نام علیین ہے, اور اسی مقام پر نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. یشہدہ المقربون, مقربین لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. مقربین سے مراد یہاں پر ہے فرشتے, یعنی علیین کی حفاظت کرنے والے, نگرانی کرنے والے, وہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ نگرانی کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک آگے کہتے ہیں ان الابرار لفی نعیم, بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, ارائک کی اریکتن کی جمع ہے. اریکہ کے معنی آتا ہے آرام دہ کرسیاں, جس پر بیٹھ کر انسان کو مزہ آئے, لذت ملے. تو کرسیوں پر بیٹھے ینظرون, دیکھ رہے ہوں گے. کسے دیکھ رہے ہوں گے؟ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے, مسلمانوں کو آپس میں دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, اے مخاطب تو دیکھے گا ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی, تر و تازگی. دیکھیں دنیا میں ہم لوگ جو رہتے ہیں, تو عام طور پر جو غریب غربا ہیں, ان کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے, مال کی پریشانی, جس کی وجہ سے یہ زندگی میں پریشان رہتے ہیں. تو ان پریشانیوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر آثار رہتے ہیں غربت کے. اور جو اللہ پاک نے جن کو مال و دولت دی ہے, لیکن وہ بیماری میں گھرے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, غم زدہ ہیں, مصیبت زدہ ہیں, تو ان کے چہروں پر بھی آثار رہتے ہیں پریشانیوں کے. لیکن جن کو اللہ پاک نے مال و دولت بھی دی ہے, غم مصیبت بھی نہیں ہے, بیماریاں بھی نہیں ہیں, تو ایسے لوگوں کو دیکھیں گے ان کے چہروں پر تر و تازگی رہتی ہے, اور یہ جو ہے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے. میں کبھی کہ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں ہنستے مسکراتے رہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے, مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے. دنیا میں بہرحال جو بھی آدمی ہو, کسی کو مصیبت پریشانی زیادہ رہتی ہے, کسی کو کم رہتی ہے, الا ماشاء اللہ جو اللہ کے
ہر حال میں خوش رہتے ہوں فیصلے پر تو ان کے ساتھ تو پھر الگ بات ہے، وہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہ خوشی رہتے ہیں. لیکن دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ کسی کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی، نہ کوئی غم نہ کوئی ٹینشن. جنت میں جانے کے بعد تو جب ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کی ہر طرح کی فراوانی ہے اور کوئی غم بھی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بیماری نہیں، نیند بھی نہیں، کوئی مصیبت بھی نہیں. اور یہ جو آنکھوں سے گندگیاں نکلتی، کانوں سے گندگیاں نکلتی، پیشاب پخانا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. انسان ان چیزوں سے پاک ہوگا. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو خالی کھانا پینا آرام کرنا ہے اور گھومنا پھرنا ٹہلنا ہے، مستی موج مستی کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب انسان خوش رہے گا تو ان کے چہرے حشاش بشاش رہیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے جو ہے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلایا جائے گا خالص شراب سے، مختوم مہر لگے ہوئے خالص شراب سے پلایا جائے گا. جیسے کمپنی کا مال ہوتا ہے مہر لگا، ویسے اللہ پاک جس پر مہر لگا دیں گے. اور اللہ پاک نے فرمایا، شراب کے بارے میں پہلے بات آ چکی ہے کہ وہ شراب سے ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اول فول بکے گا، سر میں درد ہوگا یا پیٹ میں درد، سب کچھ نہیں ہوگا، صرف مزہ ملے گا. اور اس کے بعد فرمایا ختامہ مسک، اس کی جو مہر ہوگی وہ مشک کی ہوگی، مشک سے لگایا جائے گا. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی میں رغبت رکھنے والوں کو رغبت رکھنا چاہیے. جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جو شراب ہے اس میں دیکھیں اللہ پاک نے یہ تنافس کا لفظ استعمال کیا، اور تنافس سے متنافس بنا ہے. تنافس کے معنی آتا ہے ریس کرنا، مقابلہ کرنا. جیسے ہمارے یہاں سائیکل ریس، بائک ریس، اس طرح کی جو ریس ہوا کرتی ہے نا، اسی کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو ریس ہے وہ ہے دنیا کی ریس. اس آدمی نے ایسی گاڑی خرید، ہم بھی ایسی گاڑی خرید لیں گے. اس آدمی نے ایسا گھر بنایا، ہم بھی ایسا گھر بنا لیں گے. کارخانہ ہے، ہم بھی بنائیں گے. یہ ریس چل رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ منع تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، آدمی حدود شریعت میں رہ کر سکتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اسی چیز میں انسان کو، دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہے نا، اسی لیے انسان کو دنیا کی تمام حاجتوں کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اصل انسان کا جو مستقر اور ٹھکانہ ہے اس طرف نگاہ رہنی چاہیے. میرے بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دنیا نہ کمائیں، ہرگز مقصد نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں خوب کمائیں، جائز طریقے سے، حلال کے طریقے سے خوب کمانا چاہیے انسان کو. اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا بنائی ہمارے لیے. اللہ نے اصل میں دنیا بنائی ہے مسلمانوں کے لیے، یہ پکی بات ہے. قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں. اور خلیفہ کون ہوگا؟ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے لا ینال عہد الظالمین، میرے خلافت کے جو مستحق ہوں گے ظالم لوگ نہیں ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے. تو پتہ چلا خلیفہ کون ہوگا؟ مسلمان. تو اللہ نے دنیا کس کے لیے بنائی؟ مسلمانوں کے لیے. اللہ قرآن کہتا ہے الذی جعل لکم ما فی الارض جميعا، زمین کی تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں. تو ہمیں استعمال کرنا، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے چکر میں آخرت کو نہ بھول جائے. 50% اگر دنیا کی محبت ہے تو 1% زیادہ، یعنی 51% کم سے کم اوپر آخرت کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی کم سے کم ہونی چاہیے. تب تو کامیاب ہوں گے، ورنہ تو پھنس جائیں گے. تو یہ ہمارے یہاں کی جو ریس ہے یہ عجیب و غریب ریس ہے. اور مزاجہ من تسنیم، اور اس کی جو آمیزش ہوگی، یعنی شراب کو لوگ جو پیتے ہیں نا تو صرف خالی شراب نہیں پی لیتے بلکہ اس میں کچھ ملا کے پیتے ہیں. ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے سوٹ کا مطلب ادرک کی آمیزش ہوگی، اس سے غالباً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مزہ میں اضافہ ہوگا. عرب والے جو شراب پیتے تھے اس زمانے میں تو وہ خالص نہیں بلکہ ملا کر پانی کچھ ملا کے سوٹ وغیرہ ملا لیتے تھے اور ملا کر پیا کرتے تھے. وعین یشرب بها المقربون، یہ جو تسنیم ہے، تسنیم کیا ہے؟ چشمہ ہے جس سے مقربین بندے پیئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بلا شبہ جن لوگوں نے جرم کیا، مجرم لوگ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ایمان والوں پر ہنستے ہیں. جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تھا اس زمانے کے کفار بھی، مشرکین بھی مسلمانوں پر ہنستے تھے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آج تک ہنستے ہیں یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، یہ ملا، یہ مولوی، یہ ٹوپی والا، داڑھی والا، ان سے کیا ہونے والا ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. یہ آج دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں.
ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور یہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے ہیں تو دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ گھر آتے ہیں نا تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، دل لگی کی باتیں کرتے ہوئے، مسلمانوں کا مذاق، مسلمانوں کی باتیں، لوٹتے بھی تھے، مطلب وہاں کیا تو کیا، لیکن گھر لوٹ رہے ہیں تو وہ بھی وہی کرتے باہر ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بلا شبہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اب دیکھیں تاکید دیکھیے، ان کے معنی بلا شبہ، لَضَالُّونَ میں لام تاکید کے لیے، یعنی بالیقین، یعنی بالیقین، بالیقین بلا شبہ ضرور بھی ضرور مسلمان گمراہ ہے۔ حالانکہ ہم خود گمراہ، الٹے چور کتوال کو ڈانٹے، اپنے ہی کر رہے ہیں غلط سلط، اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانی کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ گمراہ فرقوں کی عادت ہے عام طور پر، جو گمراہ ہے نا وہ دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی ان کے پاس جو نظریہ ہے اپنے نظریے سے خوش ہے، سمجھتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، ان لوگوں کو مسلمانوں پر نگراں نہیں بنا کر بھیجا گیا ہے کہ یہ نگراں ہے اور مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان گمراہ ہے۔ نگراں تم کو نہیں بنایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو نگراں بنا کر نہیں بھیجا، بس سمجھا دیں آپ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے نگراں نہیں، آپ ان پر مسلط نہیں، آپ کو کام سمجھانا سمجھا دیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پہنچانا، قرآن کہتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ نگراں نہیں ہیں، آپ سمجھا دیں، تو یہ جو کافر لوگ یہ نگراں کیسے ہو گئے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ کب ہنسیں گے؟ جنت میں جو ایمان والے چلے جائیں گے، اور یہ جو کفار جہنم میں جائیں گے، چونکہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے اور ہنستے تھے مسلمانوں کو دیکھ کر، اب جو ہے وہاں ایمان والے ان کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور آرام دہ تکیوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تحقیق کے کافروں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل گیا، دے دیا گیا، جو وہ اعمال کرتے تھے، اور ان اعمال کا بدلہ ہے جہنم میں جانا۔ آج وہ جہنم میں چلے گئے، ان کو پورا کا پورا بدلہ مل گیا۔